اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید نور ہے، امام الانبیاء کے ارشادات نور ہے۔ قرات کے مشہور امام عاصم کوفی گزرے ہیں، طالب علموں کو سبق پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم قرآن پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم کہنے کا حضرت آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ یہ بڑی نایاب قسم کی خوشبو ہے۔ کہا بیٹا کوئی نہیں، میں نے خوشبو نہ کوئی خریدی ہے نہ کوئی میں استعمال کرتا ہوں نہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا نہیں بڑی اوپری خوشبو ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ کہا ہے ہی نہیں بیٹا، میں نے خریدی نہیں۔ وہ طالب علم بھی لسپڑا تھا، پیچھے پڑ گیا، میں نے کہا حضرت بتائیں آپ کہاں سے ملتی ہے؟ جب اس نے بہت اصرار کیا، انہوں نے فرمایا بیٹا خوشبو تو میں کوئی نہیں استعمال کرتا، شب و روز قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں۔ ایک رات خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عاصم تم کتنے اچھے ہو، تمہارے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور یہ فرما کر چوم لیا میرے آقا نے میرے ہونٹوں کو، میں اسی دن سے خوشبودار ہو گیا۔ آپ کی زبان اللہ کا قرآن پڑھیں، ہمارے بچوں کی زبان اللہ کا قرآن پڑھیں، یہ وہی کے الفاظ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے میرے اور میرے بچوں کی زبان پر جاری ہو جائیں، اس سے بڑھ کر تیرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر تیرے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہو سکتی ہے؟ نیت کرو اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اپنے گھروں کا گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے، گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائیں گے، اور یہ دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی وجہ سے دلوں کی زنگ دور ہوتی ہے، دلوں کی سیاہیاں دور ہوتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ جماعت ازدی قبیلہ ازد کا رہنے والا ایک آدمی کافر تھا، مسلمان نہیں، مکہ مکرمہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہے، آ کے بیت اللہ کے پاس بیٹھا، دیکھا کہ کفر کا تھینکر ٹینکر عتبہ شیبہ ابو جہل یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آ گئے ہیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فرقہ واریت پھیلا دی ہے، باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں، اس طرح پوری قوم کو رسوا کر دیا ہے، اس طرح کی باتیں وہ آپس میں۔ یہ مسافر آدمی تھا اور ان کی قریب بیٹھا ہوا ان کی باتیں سن رہا تھا، اور یہ جھاڑ پھونک کرتا تھا، جادو وغیرہ کا علاج کرتا تھا۔ اس نے سنا تو اس نے کہا ہو نہ ہو جس آدمی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے۔ ہر آدمی اپنی لائن کا سوچتا ہے، آپ کسی حکیم کو نبض دکھائیں نا 2-3 بیماریاں تو آپ ایک سانس میں بتا دیں، تیرے میں دل میں گرمی ہے، تیرے مثانہ ٹھیک نہیں ہے، جگر میں گرمی ہے، اور کسی عامل کو دکھائیں وہ کہتے ہیں نا سخت جادو ہے، آج تک ایسا جادو ہوا ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنی لائن کا سوچتا ہے۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو جس آدمی کی یہ بات کر رہے ہیں اس پر کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہے، ورنہ کون باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں؟ مجھے اگر وہ مل جائے میں ان کا علاج کروں، پوری قوم کی پریشانی سے بچ جائے۔ یہ سوچ کے اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، میرے آقا بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، آ کے کہنے لگا میں نے آپ کی قوم کی گفتگو آپ کے بارے میں سنی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہے، آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھیں، میں نے بڑے بڑے مریضوں کے علاج کیے، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ میں شفا دی، اللہ نے ان کو میرے ہاتھ میں مشرک تھا، لیکن اس دور کے مشرک کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ شفا کون دیتا ہے؟ آج تو کوئی کسی جڑ کے نیچے شفا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پتھر قبر سے اٹھا کر وہ مار رہے ہیں یا شفا ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکریں مار رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں شفا ہے وہاں آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا کہ تم میرا علاج کرو یا نہ کرو، میں بیمار ہوں یا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہر بیوقوف کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، بدلہ ضروری نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ کاش یہ چہرہ جہنم کے شعلوں سے بچ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کے غم اور بے چینی کے ساتھ اس کے سامنے قرآن کلمات کی تلاوت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی
ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا جماعت کے دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اندھیرے چھٹنا شروع ہو گئے، کفر کافور ہونا شروع ہو گیا، زنگ اترنا شروع ہو گیا، چونکہ کہنے لگا انی سمیعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمیعت مثل ہؤلاء الکلمات۔ کہنے لگا میں تو بڑا جہاندیدہ آدمی ہوں، دنیا میں بڑا پھرا ہوں، شاعروں کا کلام سنا، کاہنوں کا کلام سنا، نجومیوں کا کلام سنا، ایسا کلام تو میں نے کسی سے نہیں سنا، یہ کلام تو بلاغت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ ذرا پھر پڑھیں، زواد کہہ رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ذرا پھر پڑھیں، آپ نے کیا پڑھ ڈالا؟ گویا زواد یہ کہہ رہا ہے آپ اپنی تقریر، اپنا باز، اپنا بیان دوبارہ غور کرو، نبی کو ایک آدمی کی ہدایت کتنی عزیز ہوتی ہے۔ میرا جیسا مولوی جمعہ پڑھا کر نکلے نا اور کوئی سیڑھیوں پر گئے جب تقریر اس سنانے میں تھے ادھر ہو کر ہم تک کرتا رہا، اگلی جمعہ ایک آپ میرے پاس نیم نہیں ہے، لیکن نبی تو نبی ہے، کتنی ہے عزیز ہے ایک آدمی کی ہدایت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت کے غم کے ساتھ انہی کلمات کو دوبارہ دہرایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہاں تک میرے آقا نے پڑھا، جماعت کی دل کی دنیا بدل گئی، اندھیرے چھٹ گئے، کفر کافور ہو گیا، زنگ اتر گیا، اور کہنے لگا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پڑھایا، جماعت نے اسلام کی بیعت کی اور کہا میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، جا کر ان سے بات نہیں کروں گا جب تک کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان نہ ہو جائیں۔ آیا تھا علاج کرنے اور علاج کروا کے چلا